الرحیم میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم اور آپ حسب سابق سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہیں۔ ہم سب کے لیے دو اعزاز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بار پھر ہم اپنے ہاں سالانہ ختم نبوت میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان اکابر امت جو تشریف فرما ہیں، ان میں مہمانان گرامی ہمارے وکیل احناف مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شاہین ختم نبوت مخدوم العلماء حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر جمعیت للکار جمعیت حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ سبھی حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ اور اب تک آپ حضرات نے جن جن حضرات سے جن علماء کرام کی تقاریریں سنی ہیں وہ آپ نے خود دیکھا ہے اور سنا ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں وکیل احناف مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادر مکرم مدیر جامعہ ہدیٰ حضرت مولانا قاری محمد عثمان دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، عزیز طلبہ، حضرت اقدس مولانا اللہ وسائے صاحب اور برادر مکرم مولانا حافظ حمداللہ صاحب، یہ حضرات تشریف لا چکے ہیں، اور چونکہ حضرت نے میرا نام بھی اشتہار میں دیا تھا کہ میں بھی حاضر ہوں، تو اس وجہ سے میں نے کہا اس اشتہار کی تکذیب نہ ہو جائے اور قاری صاحب کو آپ بعد میں ملامت ہی نہ کریں کہ بھئی آپ نے نام لکھا لیکن مولوی صاحب آیا نہیں۔ تو جلسے تو ہم بہت کرتے رہتے ہیں اور تقریریں ہماری بڑی ہوتی رہتی ہے، اصل مقصد قاری صاحب کی دعوت کھانے کا تھا، وہ میں نے کھا لیا۔ باقی جو آپ جانیں، آپ کے اکابرین جانیں، وہ جلسہ کریں، تو اس وجہ سے میں نے کہا حاضری لگا دوں اور آپ سے رخصت چاہوں۔ مسئلہ بالکل واضح ہے اور بالکل روشن ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ان متواترات میں سے اور ان قطعیات میں سے ہے کہ ان کے اندر مناظرے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت والے
علماء آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس میں مناظرہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المستصفیٰ میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مولوی منظور اس وقت 9:30 بجے کراچی میں بھی موجود ہے بنفس نفیس، اور بلوچستان بھی موجود ہے، خیبر پختون میں بھی موجود ہے، کئی جگہوں پر یہ بندہ موجود ہے، یہ بدہیات اور قطعیات اور مشاہدہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس قسم کے مسائل میں اب سامنے والا کہتا ہے کہ میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ مولوی منظور بیک وقت 9:30 بجے 4-5 ملکوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ بحث مباحثہ اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بہترین علاج ہے جوتے اٹھا کر کے اس کے منہ پہ لگاؤ۔ بعض چیزیں ہوتی ہے اور بعض اخبار وہ ایک آدمی کی خبر ہوتی ہے، 2 آدمی کی خبر ہوتی ہے، 3 آدمی کی خبریں ہوتی ہے، لیکن جہاں مسئلہ قطعی ہو، قطعی مسئلے میں بحث بھی کرنا، اس میں مناظرہ بھی کرنا اور اس میں سامنے والے کی بات سننا، یہ مولویوں کی کمزوری ہے۔ یہاں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے، میں آپ کی مثال نہیں دے سکتا، اپنی مثال آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نیک محمد، جو میری قوم ہے مینگل قوم، اور جو میرا علاقہ ہے، میری بستی ہے اور قلی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ نیک محمد کا فلاں خاتون کے ساتھ نکاح ہوا ہے، وہ اس کی منکوحہ ہے، مولوی منظور اس کا بیٹا ہے۔ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، قطعی طور پر ثابت ہے کہ جی ایک آدمی کی بھی خبر نہیں ہے، 1000-2000 کی بھی نہیں ہے، پوری میری قوم کی بھی ہے۔ اب آتا ہے کوئی تبلیغی صاحب آتا ہے یا کوئی بارش آدمی آتا ہے، لباس بھی بڑا اچھا ہے، پیشانی پہ شاید کیمیکل لگایا ہے، اس پہ وہ کالا داغ بھی اس پر ہے، اور آپ کہیں گے کہ بڑا تہجد گزار بھی ہے۔ وہ آ کر کے کہتا ہے مولوی منظور اس وقت 60 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہے، اور لاکھوں انسان اور ہزاروں انسان وہ کہتے ہیں، اور اپنے علاقے والے بھی، صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ اب علاقے والے سارے کے سارے بتاتے ہیں کہ یہ مینگل ہے اور نیک محمد کا بیٹا ہے۔ اس میں اگر کوئی شیخ الحدیث آتا ہے یا شیخ التفسیر آتا ہے، کوئی بہت بڑا بزرگ اور ولی اللہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس دلائل ہے کہ مولوی منظور اپنے باپ کا نہیں ہے۔ ایک متواتر خبر کے ساتھ وہ ٹکر لے رہا ہے۔ خدا اگر مولوی منظور کو غیرت دے دے اور اللہ اس کو شجاعت دے دے تو اس کا ایک ہی علاج ہے، یا اس کا سر تن سے جدا کرو یا اپنے آپ کو فنا کرو، ایک ہی اس کا علاج ہے۔ چنانچہ صحابہ کے زمانے میں یہی مسئلہ ہوا۔ یہ متواتر اور قطعی مسئلہ ہے کہ ایک صحابی کا بہنوئی وہ تابعی تھا۔ تابعی آپ جانتے ہیں، صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور حالت ایمان اور کلمہ پر یہ ہے کہ اس کا وصال ہو چکا ہو۔ اب وہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس قسم کی باتیں، بلکہ مسیلمہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا اس کی بات تو سن لو۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، مسیلمہ کذاب نے اور اسود عنسی نے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب 200 سال اس کی عمر تھی، 200 سال اس نے عمر پائی، اور جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس میں کسی نے کہا کہ اس کو سن تو لو، ان کی باتیں تو سن لو، ان کے دلائل تو سن لو۔ اب وہ صحابی کا بہنوئی کہہ رہا ہے کہ بات تو سن لو صوفی صاحب کی نا، ان کی باتوں میں، ان کی دعویٰ میں معقولیت کتنی ہے، وہ بعد کی بات ہے، بات تو ان کی سن لو، ان کو جواب دے دو۔ وہ صحابی خود اس مجلس میں موجود نہیں تھے، بعد میں پتہ چل گیا کہ میرے بہنوئی نے یہ بات کی ہے کہ ان کی بات سنی جائے، ان کے دلائل سنے جائیں۔ اللہ اکبر۔
اس نے کہا ان مجلس والوں کو جنہوں نے، یہ صوفی صاحب نے، یہ تابعین نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے بہنوں کی گردن تم لوگوں نے کیوں نہیں اڑایا؟ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے بعد نبوت کا تصور بھی نہیں۔ آپ نے اس کی بات، اب مرزا بشیر، مرزا ناصر، ان کی پگڑیاں سفید، مولی منظور کی پگڑی کالی ہے، ان کی پگڑیاں سفید، اور اتنی اتنی داڑھی رکھی کہ جس کے نیچے پاکستان بھی چھپ سکتا ہے۔ اب وہ بندہ، ہمارے لوگ کہتے ہیں، ان کی بات تو سن لو، اتنا بزرگ ہے، پیشانی پہ داغ بھی لگا ہوا، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ نبی اور نبی کا خلیفہ بلا فصل مسرور ذلی بروزی نبی ہے، غلام احمد قادیانی ذلی بروزی، اس نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی، اتنا مجاہدہ کیا، اتنی ریاضت کی ہے کہ نبی کا عکس، نبی کا سایہ، نبی کا پرتو اور نبی کی توجہ اس پر ہو گئی ہے، یہ نبی بن گیا، ذلی بروزی نبی بن گیا۔ محنت اتنی کی ہے، قرآن و سنت میں اتنی محنت کی ہے، اور نمازیں اتنی پڑھی ہے، مجاہدہ اتنا کیا ہے، تہجد اتنی پڑھی ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس پڑ گیا، اس کو نبوت مل گئی، یہ نبی بن گیا، سایہ پڑ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کے ماننے والے بھی، وہ اس کا جو خلیفہ ہے اس وقت تو نور الدین اور یہ حضرات مرزا بشیر، مرزا ناصر، اب تو آج کل مسرور ہے۔ آپ اندازہ کریں کمال نبوت کا کہ نبی ہے، آپ سن سکتے ہیں، نیٹ پر بھی سن سکتے ہیں، نبی اپنے نبی کو، پاکستان والے تمہیں مبارک ہو، سن لو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولا بجتم ولا وجتم۔ خدا کی قسم یہ حال۔ اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ماننے والے پر بھی خدا کی لعنت اور اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ زور لگا رہا ہے، یہ لفظ اس کے منہ سے نکل بھی نہیں رہا۔ ہمارے ہاں کچھ اور لوگ بھی ہے، نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھے شین و یا عین و ہا۔ آپ کو بات سمجھ میں آئے گا؟ شاعراں بسیار گفتن شعر و آئے پر نمک، کس نہ گفتہ تا نہ گفتہ ہم چو گفتہ سین و عین و دال یا۔ یہ سین و عین و دال یا تو سادی ہے، یہ شین و عین و یا، شین و یا عین و ہا ہے۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس میدان کا آپ کو بتا دوں کہ کھلاڑی ہوں، خدا کی قسم، بڑے سے بڑے زال الف کا را کاف را، اتنے سادے ہو، زال الف اور کاف اور را، میں نے نہیں دیکھا کہ ایک صفحہ قرآن کا وہ پڑھ سکے۔ میں آپ کی وزارت تعلیم میں 3-4 سال سے جاتا ہوں، اسکولوں کے لیے جو ترجمہ قرآن لازم ہوا تو اس میں بڑے بڑے زال الف کاف را، بعد میں دوسرے لوگ دو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، دوسروں کو سمجھائے کہ یہ کیا ہے، ڈر لگتا ہے ہمیں، خطرہ مطرہ بھی ہوتا ہے نا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ گدھے نے کہا بھرم بھرم، پیچھے کہا ٹر ٹر، تو کسی نے کہا بھرم بھرم کیا ہے، اور پیچھے پر ٹر ٹر، کہا کہ پریشر ڈال رہا ہوں، محلے والوں کو ڈرا رہا ہوں، میرے پاس قوت ہے، کہا پیچھے ٹر ٹر ہے، کہا تھوڑا سا خود بھی ڈرتا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ مولانا ایک آیت ہے جس کا یہ مفہوم ہے، تھوڑی دیر کے بعد مولانا ایک آیت ہے جس کا یہ مفہوم ہے، مولانا ایک آیت ہے جس کا یہ مفہوم ہے، خدا کی قسم قرآن کی آیت بھی یاد نہیں، اور جب قرآن پڑھے تو منہ ٹھیڑا ہو جائے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے، لیکن ان کی ٹٹی نکلتی ہے، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بتائیں، کہیں سے بھی بتاؤ۔
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ نہ اللہ کا احترام ہم سے بن پڑا، نہ ہم نے محمد کا احترام کیا، ہم نے کسی کا احترام نہیں کیا۔ آیت بھی زبان سے یہ نبی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی نے بتایا کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ اس کی بات تو سن لیتے، کہا کہ تم لوگوں نے میرے بہنوئی کو قتل کیوں نہیں کیا؟ محمد رسول اللہ کے بعد اللہ کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اور نبی آ جائے۔ مسئلہ بالکل قطعی ہے، متواترات میں سے ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو اور طریقے سے سمجھو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی یہاں جتنے بھی اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کے بارے میں ہمارے ابا جو اصل ابا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی اور بندہ آ جائے کہ نہیں تیرا ابا نہیں، میں بھی ابا ہوں، میں ابا بن، کون مانے گا؟ بولو کون مانے گا؟ ہاتھ تو کھڑا کریں۔ نہیں مانیں گے۔ اب سمجھو، اس انداز پہ تو سمجھو میرا اور آپ کا نسبی ابا وہ ہے جس کے گھر پہ ہم پیدا ہو گئے، لیکن میرا اور آپ کا روحانی باپ محمد رسول اللہ۔ نہ نسبی باپ کے لیے کسی کو تسلیم کرو، نہ روحانی باپ کے بعد کسی کو تسلیم کرو۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، اور ایک قرات ہے وہو اب لہم، محمد تمہارا ابا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ کون ہے جو محمد کو اپنے ابا ماننے کے لیے تیار ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہے فنعم الاب ونعم المولود، مبارک ہو تمہیں تمہارا ابا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، انما انا لکم مثل الوالد۔ دوسری روایت ہے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم کل شیء حتی الخرعۃ، میں تمہارا ابا ہوں، میں محمد۔ ارے بھائی ابا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، میرا اور آپ کے ابا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھایا۔ اگر ابا آپ سے کہہ دے کہ قاری محمد عثمان کی مسجد کے اوپر سے چھلانگ لگاؤ نیچے، حرام ہے، آپ ابا کی بات نہیں مانیں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں فرض کر لو مسئلہ سمجھانے کے لیے، اگر پیارا محمد کہہ دے پہاڑ سے یہ کہ چھلانگ مارو، دریا میں کود پڑو، واجب ہوگا، فرض ہوگا کہ آپ کودیں گے۔ ابا کہاں پہنچ سکتا ہے؟ ابا تو ویسے ہی ڈبہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ابا کا وہ مقام نہیں، ابا کا وہ رشتہ نہیں۔ محمد رسول اللہ کا مقام یہی ہے۔ مسئلہ بالکل قطعی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو اس کے باوجود قطعیت کا کسی کو علم نہیں ہے تو ہم اس کو کر کیا سکتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا ہوگا، فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، سنا تھا کہ آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ گفٹ تو قبول کریں گے اگر کوئی گفٹ دے دے، دوسری بات یہ کہ صدقہ کو قبول نہیں کریں گے، تیسرا یہ ہے کہ آپ کے شانوں کے درمیان میں، کندھوں کے درمیان میں، مبارک کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی آپ کے۔ فرمایا ایک دن میں صدقہ لے کر کے آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سنگر آگے لے دے، کیسے آگے؟ فرمایا پیارے یہ صدقہ لے کر کے آیا۔ فرمایا کہ لا ناکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ حدیث میں الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس، یعنی انما هي اوساخ اموال الناس۔ لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد، ہم یہ کہ صدقہ نہیں کھاتے۔ میں نے کہا میں تو ناکام ہو گیا، واہ، میں امتحان لے رہا تھا، کتابوں میں نے پڑھا تھا آخری نبی کی پہچان یہ ہے وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ چند دنوں کے بعد کچھ گفٹ لے کر کے آ گیا۔ میں نے کہا حضرت جی قبول فرمائے، عقیدت میں لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کس طرح؟ صدقہ تو نہیں جی یہ عطیہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ فرمایا کہ رکھ لو، قبول فرمائے۔ پھر میں کبھی آگے جا رہا ہوں، کبھی پیچھے جا رہا ہوں، ایسے فرمایا تھا چش دے سب گورے، یہ کیا ہے؟ کیا؟ حضرت سمجھ گئے کہ یہ کچھ دیکھنا چاہ رہا ہے۔
فرمایا ادھر آؤ، قمیص مبارک اٹھائی، میں نے شالوں کے درمیان میں دیکھا مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے سونا واقعا تو آخر النبیین ہے، تو خاتم النبیین ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ اکابرین آگے قاری عثمان نے مجھ پر ظلم کر دیا، بہت ظلم کیا انہوں نے، بس وجہ سے کوفہ والوں نے حضرت حسین کو بلایا کہ آپ کو خلافت دیتے، جا کر کے انہوں نے برا اشر کر دیا۔ آپ نے دیکھا، اب لا کر کے بزرگوں کو بٹھایا تو میرے دماغ میں جو تھوڑی سی تقریر تھی وہ اڑ گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات سمجھو، حضرت فرماتے کہ ہم یزید نہیں ہیں، میں بھی حسین بننے کے لیے آیا تھوڑی ہوں، اتنے میں بھی قربانی نہیں، قربانی والا نہیں۔ سنا ہے شہادت جیڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ شہادت چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے، یہ شہادت جیڑی ہے نا، یہ شہادت ہم لوگوں کو چاہیے بھی نہیں۔ دنیا میں کچھ کام کر کے جاؤ، خود کھا کھا کر کے موٹا ہونا اور پیٹ بڑا رکھنا۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، آج حضرت کو میں بتا رہا تھا قاری صاحب کو کہ میں ایک تو مریدوں کا مال بھی کھاتا ہوں، دوسرا مسئلہ یہ کہ بیٹھ بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں، تیسری بات یہ کہ ورزش نہیں ہوتی، تو اب بھی میرا پیٹ بڑا ہوا، لیکن کچھ دن تو بالکل ماشاءاللہ ایسے لگ رہا تھا کہ واہ علم ہے اس میں، خوب علم ہی۔ میری والدہ نے، یہ دیہاتی خواتین بھی، دیہاتی لوگ ایسے جملے استعمال کرتے الامان الحفیظ، ان کا جواب مولوی صاحب کے پاس نہیں، حالانکہ میں چھوٹا موٹا مناظر اسلام بھی ہوں۔ اٹھ کر کے جیسے کتاب دیکھ کر کے کتب خانے میں اٹھا تو میری والدہ ایسی دیکھ رہی ہے، کہا کہ بیٹا عورتوں کا پیٹ نکلتے ہوئے تو دیکھا تھا لیکن مرد کا پیٹ کبھی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب بتاؤ اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا عورتوں کا پیٹ نکلتے ہوئے تو دیکھا تھا لیکن مرد کا پیٹ نکلا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ خود کھا کر کے موٹا ہونا، ہاتھی بھی موٹا ہے لیکن ہاتھی سے محبت کون کرے؟ لیکن درخت کا کمال ہے کہ اوپر سے دھوپ ہی دھوپ، گرمی گرمی، نیچے والے سائے میں بیٹھے ہوئے، خود اوپر سے جل رہا، نیچے والے سائے میں بیٹھے۔ کچھ کام کر کے دنیا میں چلے جاؤ، اور حضرت کا سپاہی بن کر کے آپ کی ایک ایک چیز آپ کو بتائیں، فلان ابن فلان اتنا بڑا مجاہد ہے، وہ آپ کے ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کی چچا حضرت حمزہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے اور رضائی بھائی بھی ہے، وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے۔ میں احد میں جاتا ہوں، اس پتھر کو بھی میں نے دیکھا، وہ پتھر بھی لوگوں نے مجھے دکھایا کہ یہاں وحشی ابن حرب چھپ گیا اور وہ شیر للکار رہا تھا، حل من مبارز یبارزنی، ہے کوئی ماں کا لال جو کشتی لڑے ہم سے، آؤ۔ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسولہ، وحمزۃ اسد اللہ واسد رسولہ۔ اللہ اکبر، اللہ کا شیر للکار رہا تھا، کتنوں کو اس نے جہنم واصل کر دیا، لیکن وحشی ابن حرب وہ چھپا ہوا تھا، چھپا ہوا۔ آپ نے حضرت حمزہ کو تیر پیوست کر دی، بڑا تیر انداز تھا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اور آپ کی شہادت کے بعد احد کا مسئلہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اب ہوا چلتے چلتے زمانہ، چند دنوں کے بعد حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گئے، جب آزاد ہو گئے پھر یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں تشریف لاتے تھے، صحابی ہے، تو میرے نبی فرماتے میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، صحابیت آپ نے اختیار کر دیا، آپ نے توبہ کر دیا، آپ کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی انسان ہوں، پھر بھی انسان بحیثیت انسان، مزاج اور طبعی طور پر مجھے کچھ کوفت ہوتی ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، مہربانی کرو میرے سامنے بیٹھا نہ کرو۔ میرے چچا کو اور میرے رضائی بھائی کو، حضرت حمزہ کو آپ نے کس طریقے پر شہید کیا، میرے سامنے نہ بیٹھا۔ اب حضرت وحشی بن حرب کبھی ادھر چھپے اور کبھی درس میں آ جائے، سر نیچے کرے، ترچھا ہو کر کے کبھی دائیں طرف بیٹھے کبھی بائیں طرف بیٹھے، لیکن ماتم کرے کہ ربا میری زندگی پر کیسے دھبا لگ گیا، میری تاریخ میں کس قسم کا دھبا لگ گیا۔ نبی کی چچا کو، جس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اس نبی کی چچا کو میں نے شہید کر دیا احد میں۔ ربا مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے کام لے لے۔ یہ مسیلمہ کذاب نے
جب نبوت کا دعویٰ کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، حضرت نے جب یہ ہے کہ لشکر ترتیب دی ان کے مقابلے میں بھیجا، اس میں یہ بندہ بھی تھا، حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھا، اس کو ایسی تیر اس نے مارا، معاف کیجئے گا میں تم کی بلوچ آدمی ہوں، قاری صاحب کا مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، اس قسم کے تیر مارا کہ اس کو یہاں سے لگا، اس کے کناہٹ سے پار ہو گیا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر کسی کو کناہٹ سمجھ میں نہ آ جائے پٹھانوں سے پتہ کرے بعد میں۔ جب اس کو تیر پیوست کر دی اور اس کے میں نے عرض کیا کہ کناہٹ سے، اگر کناہٹ نہیں سمجھتے ہو تو شکاگو یونیورسٹی سے وہاں سے نکلے۔ آپ سمجھے؟ اس طریقے پر اب سمجھو، اب آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے پروردگار جب میں شر الناس تھا اس وقت میں نے خیر الناس کو شہید کر دیا، اللہ جب میں شر الناس تھا سب سے برا کافر تھا اس وقت خیر الناس اور اللہ کے شیر کو میں نے شہید کر دیا، اللہ آج میں مسلمان بن گیا، شر الناس جو ساری کائنات میں سب سے بدبودار ہے اس کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا، اللہ اس خیر الناس کا جو مجھ سے قصور ہو گیا اس شر الناس کے ذریعے سے اس کی تلافی کر لے، اس کی تلافی کر لے میرے رب، اس خیر الناس کی تلافی اس شر الناس سے کر دے، اس شر الناس سے اللہ اس کی تلافی کر دے۔ ہے یہ مسلمہ اب حضرت مجھے اجازت دے دے، 200 سال اس کتے کے بچے نے زندگی پائی، آخر کار اس کو حضرت وحشی بن حرب نے جہنم میں پہنچائے بغیر کرائے کے۔ یہ دنیا کا زانی قسم کا تھا، زانی بے حیا بے شرم قسم کا انسان تھا، اور قادیانی کی تاریخ حضرت آپ کو بتائیں گے، اس جیسا بے غیرت کائنات میں کوئی بھی نہیں گزرا، جھوٹے ہوتے ہی بے غیرت، جھوٹے ہوتے ہی بے غیرت، پرلے درجے کے۔ اب اس وقت کے جو ہے یہ بھی بے غیرت، ان کے ہاں زنا، بے شرمی، شراب نوشی یہ تو عام ہے، یہ تو عبادت ہے، اور ان کے پھر وَمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ کچھ ان کے اور بھی ہے جو ان کے جار مجرور متعلق ہوتے ہیں ان کے ساتھ، وہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سجاہ نامی ایک خاتون تھی، سوہنی تھی، سجاہ نامی، اس لیے جب قاری عثمان دامت برکاتہ علیہ مجھے کہتا ہے تو ہم جمعیت میں نہیں ہے، میں پی ٹی آئی کا آدمی ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے ہو، اب چانڈے ہو بدھ اسان جمعیت میں کون ہے، مولانا فضل الرحمان چھاڑی دو اسان کے، نہ ہونا وٹ باجی آئے نہ باجو کچھ ہی کونے، پی ٹی آئی میں سب آئے، مولانا فضل الرحمان مولانا اللہ وسع کے پیچھے جا کر مجھے کیا ملے گا، ادھر پی ٹی آئی میں باجی بھی ہے باجے بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ تم لوگ خوشی نہیں کرو جمعیت والوں کی، تھوڑے جیت گئے، ہم بھی ترتیب بنا رہے ہیں تمہاری، تم لوگ اس پر خوشی نہیں کرو کہ بلدیاتی انتخابات میں قاری عثمان جیت گیا، ہم ترتیب بنا رہے ہیں تمہاری، وہ کچھ کریں گے، اور اس قسم کے مولویوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ہمارے جا رہے ہیں ملک فتح کرنے کے لیے جا رہے، اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے پھر کچھ گانے بج رہے ہیں، جہاں بھی جاؤ تم میرا پیار یاد رکھنا، جدھر بھی تم جاؤ میرا پیار یاد رکھنا۔ اور پھر مولویوں کی بھی کمی نہیں ہے، مولوی کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس قوت بھی نہیں ہے، یا اللہ ہمارے اس گانے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ فتویٰ برائے فروخت، عقیدت برائے فروخت، مولوی برائے فروخت، منڈی لگتی ہے مولویوں کی، 1.5 روپے کلو 2 روپے کلو مل جاتا ہے، وہ کوئی کمی نہیں ہے، ہر جا کے مولوی بھی مل جاتے ہیں۔ خیر آپ مجھے معاف فرمائیں، فی الحال مجھے شہادت کا شوق نہیں، سمجھیں، فی الحال کوئی شہادت کا شوق نہیں، آدمی 90 سال کے بعد پھر شہادت کی دعا کرے، 90 سال ہو جائے 100 سال ہو جائے پھر شہادت، یہ اس نے
جب نبوت کا دعویٰ کیا سجاہ نے، اس نے مسلمہ نے، تو سجاہ ادھر سے نکل گئی۔ سجاہ نے کہا کہ 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے ہیں، مرد آئے ہیں، اب عورتوں کی باری ہے۔ اب میں بیٹھ جا اپنے جگہ پر، بے غیرت دنیا کا، اب عورتوں کی باری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گلشن اقبال میں جلوس نکلا ہیجڑوں کا، ہیجڑوں نے جلوس نکالا گلشن اقبال میں، مولانا اللہ وسائے صاحب۔ انہوں نے کہا اس ملک پاکستان میں لیڈا بھی وزیر بن گئے، لیڈی بھی وزیر بن گئے، اب یہ ہے کہ نہ لیڈا نہ لیڈی دونوں قسم کے راشن، اب ہماری باری ہے۔ یہ آیا تھا گلشن اقبال میں، انہوں نے باقاعدہ وہ کیا، انہوں نے کہا اب ہماری باری ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ مرد بھی وزیر اعظم بن گئے اور عورتیں بھی بن گئے، اب ہماری باری ہے۔ تو سجاہ نے کہا، بڑی خوبصورت تھی، سونی تھی، آپ افسوس نہ کریں کہ ہم نے دیکھا کیوں نہیں۔ سجاہ نے پیغام بھیجا ان کو، مسلمہ کو، کہ 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے، اب ہماری باری ہے، اب میرا حق ہے۔ مسلمہ نے کہا، یہ مسلمہ بڑا عطار تھا، خوشبو مشبو ان چیزوں میں، اور بہت بڑا حکیم بھی تھا۔ 200 سال کی عمر میں اتنا طاقتور تھا، ماجون کھا کر کے یہ پیشانی میں کچھ معمولی سی یہ جھریاں پیدا ہو گئی تھی، باقی یہ کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، ایسا طاقتور، کسی کو یہاں سے ہاتھ دے دے ادھر پھینکے۔ مسلمہ ادھر سے نبوت کا مدعی ہے، اور مائی سجاہ ادھر سے نبوت کا مدعی ہے۔ تو مسلمہ نے کہا کہ آؤ کہیں مذاکرات کرتے ہیں، آپس میں سمجھوتا کرتے ہیں، پھر تم بھی اس طریقہ پر یہ ہے کہ مجھ پر یہ ہے کہ فوج کشی نہ کرو، آؤ آپس میں مصالحت کرتے ہیں۔ چنانچہ لیکن مصالحت میں شرط یہ مل گئی، شرط یہ طے پا گئی کہ اس میں نبی اور نبیانی ایک الگ خیمے کے اندر یہ ہے کہ ملاقات کریں گے، مذاکرات کریں گے، باقی ان کے کمانڈو میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اب سجاہ کے کمانڈو بھی ادھر اور مسلمہ کے کمانڈو بھی ادھر، ایک خیمے کو انہوں نے معطر کیا تھا، اتنی خوشبو لگائی، سجا اس میں آ گئی، دماغ ادھر ادھر ہو گیا۔ مسلمہ نے کہا نبوت کو بعد میں بانٹیں گے، پہلے کچھ ٹھک تو کرے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اب میں بلوچ آدمی ہوں تو پوری بات تو میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، آپ سمجھے، ہم اپنے بلوچی میں تو آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اس نے کہا نبوت کا مسئلہ بات کا ہے، اتنی خوشبو لگائیے، آپ کے خون بھی جوش میں آ گیا، میرا خون بھی جوش میں آ گیا، پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ ٹھک تو ہونا چاہیے۔ ٹھک آپ سمجھ گئے، لہذا ٹھک ہو گیا۔ اب نبیانی کی عزت بھی لٹ گئی، نبی بھی بے غیرت بن گیا، باہر کمانڈو کہہ رہے کہ ہم کتنے دن سے اس کے پیچھے لگے ہوئے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، جا کر کے فوراً اپنی عزت کا سودا کر لیا۔ یہ پوری تاریخ پڑھ لو، بے غیرتوں کی تاریخ۔ یہاں اس کی بے غیرتی کے اگر واقعات آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی مسئلہ بالکل واضح ہے، مسئلہ بالکل قطعی ہے، مسئلہ متواترات میں سے۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی 1.25 لاکھ انبیاء کی، ان کی نبوت کی ترتیب اس طرح ہے جیسے بہترین قسم کی ایک بلڈنگ ہو، ایک محل ہو، اور اس محل کو ہر طرح سے وہ محل اور وہ بلڈنگ مکمل ہے، صرف اس میں ایک بلاک اور ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی ہے۔ یہ گھومنے پھرنے والے دائیں بائیں جب بندہ گھومتا کہ واہ کیا محل ہے، کس قسم کی خوبصورت ہے، لیکن یہ ایک بلاک کاش اس میں لگ جاتا، پھر اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ فرمایا کہ وہ بلاک، وہ آخری یہ ہے کہ میں محمد ہوں، میں نے آ کر نبوت کی اس بلڈنگ کی تکمیل کر دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، قرآن محمد رسول اللہ کو بھی مصدق، سچا قرار دینے والا، قرآن کے بارے میں بھی مصدق، نبی کے بارے میں بھی مصدق۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ اب بات سمجھو، مغرب کے بعد جلسہ شروع ہو گیا، جی آخر میں مولانا اللہ وسائے صاحب آئیں گے، ایک خطیب آ گیا، پھر دوسرے نے کہا کہ اصل بیان مولانا اللہ وسائے صاحب کا ہوگا، وہ چلا گیا، تیسرا خطیب آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ مولانا اللہ وسائے اور حافظ حمداللہ آئیں گے، چوتھا خطیب آ گیا، آخر میں 12 بجے یا 11 بجے آئیں گے، اور پتہ چل گیا کہ مولانا اللہ وسائے آیا نہیں، سرے سے بالکل حمداللہ آیا نہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، یہ خطیب جھوٹے نکلے یا سچے نکلے؟ یہ سارے جھوٹے نکلے۔ اور مولانا اللہ وسائے جب آ گئے اور حافظ حمداللہ آ گئے تو انہوں نے جو خبر دی تھی کہ یہ حضرات آئیں گے، اور جب یہ آ گئے
تو یہ سارے کے سارے سچے نکلے۔ یاد رکھ لینا، آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں، ہماری کتاب مصدق ہے، ان کو سچا قرار دینے والی جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے خبر محمد رسول اللہ کی دی ہے۔ آخر میں نبی آ گیا، نبی سب کو سچا قرار دینے والا ہے۔ یہی معنی ہے مصدق کا قرآن میں۔ ہماری کتاب بھی مصدق اور یہ امت بھی مصدقہ اور ہمارا نبی بھی مصدق۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے، یہ گھڑی دیکھ لو، یہ گھڑی دیکھو، 3 سوئیاں اس کی رکھی ہوئی ہے، 1 گھنٹے والی ہے، 1 منٹ والی ہے، 1 سیکنڈ والی ہے، یہ درمیان میں۔ یہاں آپ یہ کہ سوئی درمیان سے جائیں گے، اوپر 12 کی طرف جائیں گے، فرض کر لو 4 انچ کا فاصل ہے، 6 کی طرف آ جاؤ گے 4 انچ کا فاصل ہے، 3 کی طرف جاؤ گے 4 انچ کا فاصل ہے، 9 کی طرف جاؤ گے 4 انچ کا فاصل ہے، درمیان سے جس عدد کی طرف جاؤ گے اتنا ہی ہوگا۔ اب یہ بالکل قسم دائرہ ہے، دائرہ جو ہے نا بالکل گول قسم کا دائرہ ہے، لیکن یہ گول اگر آپ یہاں سے درمیان سے جائیں، مثلا 12 کی طرف وہ 5 انچ نکلے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 6 کی طرف آ جائے 4 انچ نکلے، تو سمجھ لینا کہ یہ دائرہ غلط ہے، یہ دائرہ گول نہیں ہے، اس میں نقاش نے صحیح نہیں بنایا۔ یاد رکھ لینا، 1 سے لے کر آدم ہے، 12 پہ آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ نبوت کا دائرہ ہے، یہ نبوت کا دائرہ، یہ دائرہ سچا ہے یا کیا ہے؟ مرکز نبوت درمیان میں محمد ہے، جو ہر عدد اس کا محتاج ہے۔ مرکز نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ یہ حکم کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ایک تفسیر یہ بھی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، نبوت کا مبدأ آدم ہے اور منتہا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ دائرہ نبوت ہو گیا، لیکن یہ دائرہ نبوت 1.25 لاکھ انبیاء، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ دائرہ گول ہے یا نہیں ہے؟ اس دائرہ کی تصدیق ہوگی، ہر عدد کی تصدیق ہوگی مرکز سے، مرکز نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھ لینا، آپ نے دیکھا ہوگا آسمان کے تاروں کو، صبح دن کو بھی وہ تارے ہوتے ہیں، دن کو بھی وہ تارے اسی طرح روشن ہوتے ہیں، لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ تارے سارے کے سارے غائب ہوتے ہیں۔ ارے غائب نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ان کی روشنی سورج کی روشنی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند بھی موجود ہوتا ہے، بڑے بڑے تارے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتے، وہ باقی ہے۔ لیکن یہ کہ سورج جب طلوع ہو گیا تو سورج کی روشنی کے سامنے ان کی روشنیاں غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سارے تارے، یہ چاند 1.25 لاکھ انبیاء ہے، سورج محمد ہے، جب وہ طلوع ہو گیا تو اب ان کی نبوتیں ختم نہیں ہوئی۔ من قال بسلب نبوتی فقد کفر، عیسیٰ کی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، جو اس کی نبوت کے ختم ہونے کا کہے گا۔ موسیٰ کی نبوت کے ختم، ہم ان کے سلب نبوت نہیں کرے، ان کی نبوتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب آخر میں سورج آ گیا، اب ڈنکا محمد کا بجے گا، اب روشنی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس لیے مسئلہ بالکل واضح ہے۔ لیکن آخر میں ایک بات، قاری صاحب مجھے اجازت دیں، پر مکھے ڈرپ تو لگیا سا ہمارے چانڈیو بھی آئے ہوا، ہاں ڈی ایس پی صاحب ٹھاکے ہیں بڑے۔ لیکن ایک بات، مسئلہ یہ تھا ہمارے بلوچوں کے ہاں مسئلہ، مجھے یاد، معاف کیجئے گا، معاف کیجئے، ہم تو بلوچ لوگ بس میں صاف بات کر دیتا ہوں۔ وہ بلوچ ادھر لی مارکیٹ میں ہماری، ارے بلوچ تمام بیٹھا ہے نا، بلوچ ہمیں ہستن دستانہ چست پکانے ہوتی ہستن، وہ قربان شمائی سرا ماشاء اللہ، واضح حضرت میری مخلوق بھی بہت ہے، سمجھے، بہت ہے۔ ہم لوگ سادے ہوتے، صاف لوگ ہوتے۔ لی مارکیٹ میں اللہ آپ کا بھلا کرے ٹریفک آگے بند ہوگی، گاڑیاں بند ہو گئی، اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے گدا گاڑی ہماری، اس پر بلوچ بیٹھا ہوا، اور ادھر نئی کار ہے، 0 میٹر کار ہے، اس میں جج بیٹھا ہوا، ٹائی بھی لگا ہے، گاڑیاں بند ہو گئی، ٹریفک نہیں جا رہا ہے۔ جج کہہ رہے ہیں، وہ بلوچ بھائی کیا حال ہے؟ کہتے اڑا ہے، اللہ کا احسان ہے اڑے۔ کہتے بلوچ بھائی تمہارا گزارا ہوتا ہے؟ اڑے بہت گزارا ہوتا ہے۔ کہتے اس گاڑی سے؟ کہا اسی سے پورا گھر چلتا ہے، اڑے ہمارا گھر چلتا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کہا بلوچ بھائی یہ بتاؤ، بلوچ بھائی تمہاری گاڑی میں اور میری گاڑی میں کیا فرق ہے؟ بلوچ کہتے بھائی کوئی فرق نہیں ہے، ہماری گاڑی میں گدھا باہر ہے، تمہاری گاڑی میں اندر بیٹھا ہوا۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ بلوچ بھائی تمہارے گاڑی میں اور ہماری گاڑی میں کیا فرق؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں، ہمارا گاڑی میں، بلوچ کی اردو بھی تو ایسی ہے، ہمارا گاڑی میں گدھا باہر ہے، تمہارے گاڑی میں اندر بیٹھا ہوا۔ اب بولو جج کو کیا بولے؟ جج صاحب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔
جج کو لوگ ہنس رہے کہ جج صاحب بولو، بلوچ نے کہتے ہی چانڈے ہوئے بیٹھو، چانڈیا تو ہی آئیں بھی وہ رچائے۔ اب خیال کر لینا، معاف کیجئے گا مجھے، معاف کیجئے گا۔ ہمارے بلوچوں کے ہاں آ گیا، باڑہ ہے، بکریاں ہیں، 10 بجے بھیڑیے نے آ کر کے باڑے سے بکری نکال کر کے ادھر یہ ہے کہ چیرا اس کو اور کھا رہا ہے، لوگ گزر رہے ہیں، وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھیڑیا اس طرح کر کے اس کو کھا رہا ہے اور وہ بھاگتا نہیں ہے، بدکتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ چرواہا جو تھا، اس کے بکریوں کا جو مالک تھا، اس کا بیٹا دوڑ دوڑ کر کے آ کر کے کہنے لگے ابا جی ایسا بھیڑیا ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، بکری کو چیر کر کے کھا رہا ہے، لوگ گزر رہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، ایسا بے غیرت اور اس قسم کا ڈھیٹ اور اس قسم کا چیٹر، اس قسم کا یہ ہے کہ بھیڑیا۔ کہنے لگے بیٹا بھیڑیا کا قصور نہیں ہے، ہمارا جو کتا ہے وہ گانڈو بن گیا ہے۔ بکریوں کو، باڑے کو سنبھالنے والا، نگہداشت کرنے والا کتا ہوتا ہے، اس کو خارش کی بیماری لگ گئی ہے۔ یاد رکھ لینا، بادشاہ کے بارے میں اور سلاطین کے بارے میں، سربراہوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت موجود، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے یہ ہے کہ پبلک کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزگار کے بارے میں پوچھا جائے گا، روڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا، بجلی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کھانے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسپتالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نوکری کے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگ غریب مسکین بیوہ یتیمان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ان کے بارے میں جب پوچھا جائے گا، دینی معاملات میں بطریقہ اولائی آپ سے پوچھا جائے گا، آپ مسئول ہیں، آپ رائی ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ لیکن ہمارے سربراہوں کو جب خارش لگ جاتی ہے تو کوئی نبی بنتا ہے، کوئی اللہ کا بھلا کریے کہ کوئی کتب بنتا ہے۔ ادھر آ گیا کسی پٹھان تو پٹھان ہے، پٹھان نے آ کر کہا میں مہدی ہوں۔ ہمارے پشین کا مولوی عبدالباقی بیٹھا ہوا، ان کے پشین کے کسی نے کہا مہدی، اتنا تیز تھا کہ اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، آ کر کے میرے پاس لوگوں نے کہا اس سے مناظرہ کرو، یہ کہتے میں مہدی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں مناظرہ نہیں کرتا، میں کیوں مناظرہ کروں؟ ہمیشہ پنجاب میں نبوت، یہ ہندوستان کا پنجاب ہے، قادیانی وہاں، پنجاب سے ہمیشہ نبوت بھی پیدا ہوتی ہے، خدا بھی وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پٹھانوں بلوچوں کا بھی حق ہے یا نہیں؟ اس لیے میں نے کہا میں اس سے بات نہیں کرتا۔ مسئلہ اصل ہمارے سربراہوں کا، سربراہ کا حال یہ ہو، ما کان محمد کو تو چھوڑو، خاتم النبیین بھی اس کی زبان سے نہ نکلے، سربراہ کا حال یہ ہو، آپ کے ملک کا قانون دان، انا اعطینا کل کوثر بھی نہ پڑھ سکے، آپ کے ملک کا وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد 70 سال کی عمر میں نہ پڑھ سکے، ملک کا سربراہ جب خاتم النبیین کا لفظ نہ نکلے۔ ہمارے مفتی حبیب اللہ دوست ہے حیدرآباد والے، انہوں نے یہ کہ کوئی جلسہ کیا اور وہاں پر مدرسے کا نام خاتم النبیین رکھا ہے، مجھے بھی بلایا، باقی مولویوں کو، حافظ صاحب کو بھی بلایا، حافظ حمداللہ کو۔ میں نے کہا ارے مولوی حافظ مفتی حبیب اللہ شرم کرو، تم نے مدرسے کا نام، مسجد کا نام خاتم النبیین رکھا جو ہمارے سربراہ کے منہ سے نکلتا بھی نہیں۔ 70 سال کی عمر میں جب خاتم النبیین کا لفظ جس کے منہ سے نہ نکلے، اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ 70 سال تک اس کی۔ لیکن آپ مجھے بتا، آپ آؤ میرے مدرسے میں، 2000 طلبہ ہوں گے، میرے خیال میں کوئی بے غیرت ہو اس قسم کا کہ خاتم النبیین کا لفظ اس کی زبان سے نہ نکلے۔ معصوم بچے بھی، ہمارے لیے تو ایسے مزہ آتا ہے، سینہ ہمارا روشن ہوتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہے، دماغ بھی روشن ہوتا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ایک دفعہ للکارا گیا آپ کے ملک کے ایک بڑے وزیر کو، آپ کو تو سمجھ میں آ گیا، اس کو للکارا گیا کہ قل واللہ 3-4 مرتبہ پڑھا، غلط پڑھا، ڈگریاں بغل میں اٹھائیں گے، وہ اٹھائے بھی نہیں جا سکتے، یہ ڈگری، لعنت ہو تمہاری ان ڈگریوں پر، کون سی ڈگری ہے؟ اب اس وقت بھی قل واللہ نہیں آیا، اس کے بعد لوگ ہنستے رہے، لوگ ملامت کرتے رہے، تانا دیتے رہے کہ مسلمانوں کے گھر میں کئی سال گزر گئے، پھر ہماری جمعیت کے ایک عالم نے اسے کہا اب دوبارہ تم پڑھو، درمیان میں کئی سال گزرے، پھر اس نے پڑھا غلط، پھر پڑھا غلط۔ اس قسم کے لوگوں سے کیا توقع رکھیں گے آپ؟ اس لیے چون تنگ آید بجنگ آید، جب سربراہان کی توجہ نہ ہو، سربراہ غافل ہو اور دھت ہو۔ ہمارے میں مدرسے میں پرنسپل محتمم ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں، یہ مولوی عبدالباقی اور میرے مدرسے کے مدرسین ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے محتمم ہونے کا پتہ نہیں ہے، عمران خان کو اپنے وزیر اعظم ہونے کا پتہ نہیں۔
حقیقت یہ ہے قاری صاحب، آپ تو یہ ہے کہ آپ کی گرفت اچھی ہے، آپ مضبوط آدمی ہیں، لیکن میرے مدرسے کے اساتذہ کبھی میٹنگ بلا کر کے کہتے ہیں کہ واہ محتمم ہو تو آپ جیسا، تم قسم اٹھاؤ تمہیں معلوم ہے کہ تم محتمم ہو؟ تو مجھے اپنے پرنسپل ہونے کا اور محتمم ہونے کا پتہ نہیں ہے، اور ہمارے حضرت امیر المومنین علیہ مالہ وفیہ ما فی ولہ مالہ، اس قسم کے جتنے کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون جتنے بھی گزر چکے ہیں، وہ سارے کے سارے بنے کیوں کر بات، جب وہ سب کار الٹے، ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا، سارے کے سارے الٹے ہیں، ان سے کیا توقع ہے؟ خود محمد کے سپاہیوں اٹھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔